السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سورۃ توبہ کی 34 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، غور و فکر کرو میری کتاب میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت میں نے بتائی ہے، خود بھی دیکھو، 34 نمبر آیت ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ کی راہ سے روکنے سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے کلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے لوگ۔ سو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں۔ آج ہر طرف ہزاروں روپے دے کر مولوی صاحب کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے اور مولوی صاحب اپنے مسلک کے مطابق تقریر سنا کر اپنی جیب گرم کر کے چلا جاتا ہے اور لوگوں میں مزید تفرقہ ڈال کر اپنی راہ پکڑتے ہیں، جبکہ قرآن فرقان ہے، تفرقہ بازی ختم کرنے کے لیے نازل ہوا تھا اور حکم ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی 103 اور 105 میں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑا اور اس کی تعلیمات کو خود اپنی نسل اور قوم کو یاد نہ کروایا تو ہمارا انجام دنیا اور آخرت میں بد سے بدتر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور روز قیامت اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس حال کی صرف ایک ہی وجہ بتائیں گے، اور وہ یہ ہوگی، میرے بھائیوں، سورۃ فرقان کی 30 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، یہ قرآن ہم سب کا ہے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ اس آیات میں یہ معلوم ہوا کہ میرا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ دیکھو، ہمیں گریبان میں جھانکنا ہے میرے بھائیوں، ہم کتنا وقت دیتے ہیں قرآن کو، نماز کو، کاروبار کو تو وقت دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ محمد کی 24 نمبر آیت میں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی سے محبت کرو، اس کی سنت پر عمل کرو، اللہ کو بھی راضی کرو، نبی کو بھی راضی کرو، تفرقے سے بچ جاؤ گے میرے بھائیوں۔
ہم سب ایک ہیں۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ایک جنس میں سے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بات سچ ہے، ہم تفرقے میں نہ پڑیں، تفرقہ نقصان ہے اور تکبر بھی آ جاتا ہے، تکبر میں عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔